ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس نے احسان کو اعلیٰ درجہ بنایا اور محسنین کو بہترین مقامات سے نوازا۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کی بھرپور نعمتوں اور واضح نوازشوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی بھلائیوں کا مالک ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول، کرم و سخا والے نبی ہیں۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کی آل اور کشادہ ہاتھوں والے اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی ہو جب تک کہ زمین و آسمان باقی رہیں۔ اما بعد، مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس لیے کہ اللہ پاک اس لائق ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے۔ خلوت و جلوت میں اس سے ڈریے اور احسان کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آئیے، وہ آپ کو احسان، رحمت اور خوشخبری کا بدلہ دے گا۔ کیا ہی اچھے ہیں وہ لوگ جن کے دل محبوب کی یاد سے معمور ہیں، ان کے اوقات دعاؤں سے خوشگوار اور معطر ہیں، ان میں کسی اور چیز کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اگر وہ بولیں تو اس کا ذکر کریں، اور اگر حرکت کریں تو اس کے حکم سے کریں، اگر خوش ہوں تو اس کے قرب سے، اور اگر غمگین ہوں تو اس کے عتاب سے۔ اس سے دور ایک لمحہ صبر نہ کر سکیں اور اس کی رضا کے سوا ایک لفظ نہ بول سکیں۔ مسلمانوں، کچھ پسندیدہ مقامات ہیں جہاں تک پہنچنے والوں کو یہ مقامات شرف کی منزلوں اور عزت کے رتبوں سے ہمکنار کرتے ہیں، اور لوگوں کے لیے انہیں مثال بنا دیتے ہیں، اور انہیں اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے واضح راستوں پر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس میں سب سے بلند احسان کا مقام ہے، جو انسان کو سب سے اچھے طریقے سے بہترین اور احسن کام کو انجام دینے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ایسا مقام ہے جس میں کمال و جمال دونوں اکٹھا ہیں، اور جب اسلام تمام اچھے کارناموں کا سرچشمہ ہے تو یہ مقام بھی اس میں اپنی مکمل ترین شکل اور معزز ترین صورت حال میں پایا جاتا ہے۔ اسلام میں یہ بڑی اہم عبادتوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کا حکم دیتا ہے۔ محسنین کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز میں احسان کو واجب کیا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ احسان کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ آدمی خود پر احسان کرے، بہی طور کہ وہ خود کو اپنے خالق اور رب سے آگاہ کرے، اس کی توحید اور عبادت کو انتہائی درجے کی حاضری، خشیت، اخلاص اور مجاہدے کے ساتھ انجام دے، یہاں تک کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صادق آ جائے۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ بلا شبہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہی دین کا مقصد اور اس کا بلند ترین رتبہ اور انتہائی مقام ہے۔ اس کے پرے مومن کے لیے اور کوئی مقصد نہیں، اس لیے کہ انسان اس کے ذریعے ایسا ہو جاتا ہے گویا اپنے بلند و برتر اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور جب کیفیت ایسی ہو تو خشیت، ہیبت، خشوع اور انکساری کی صورتحال کا مت پوچھ۔ جب وہ جان رہا ہو کہ اس کا رب اسے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اس کے باریک ترین راز سے واقف ہے، اور اس سے اس کا رب پلک چھپکنے کے برابر بھی غافل نہیں، تو یہ چیز اسے خوب اچھی طرح عبادت کرنے، اسے بغیر کسی خلل، کمی، اکتاہٹ اور کمزوری کے پورا کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ مومن اپنی نماز میں احسان کو برتے گا کہ یہ نماز اس کی اپنے محبوب سے ملاقات ہے اور اپنے رب سے دعا ہے، چنانچہ وہ اسے انتہائی کمال کے ساتھ ادا کرے گا۔ رکوع اور سجدہ اطمینان سے کرے گا، نہ نماز میں چوری کرے گا اور نہ چونچ مارنے جیسی جلدی کرے گا، نہ تو اس سے غافل رہے گا اور نہ کسی اور چیز میں دل کو مشغول رکھے گا، بلکہ مکمل سکون، ملائمت، جمع خاطر اور پورے دل سے ادا کرے گا۔ وہ اپنی زکوٰۃ میں بھی احسان کو برتے گا کہ یہ زکوٰۃ اس کے مال کو پاک کرنے والی، کمائی کو بڑھانے والی اور اس کے فاقہ زدہ بھائیوں کے لیے دلاسا دینے والی ہے۔ چنانچہ وہ زکوٰۃ مستحق کو وقت پر بغیر کسی کمی کے دے گا،
اس زکوٰۃ کے نکالنے سے اس کا جی خوش ہوگا، وہ نہ احسان جتائے گا اور نہ اس کے طلبگار کو ایذا پہنچائے گا۔ اور اس کے بعد مستحب صدقہ دینے میں بخیلی سے کام نہیں لے گا، مستحب صدقہ دینے میں بخیلی سے کام نہیں لے گا تاکہ خوب بھلائی کرے اور خوب احسان کرے۔ اسی طرح مومن اپنے روزے میں احسان کو برتے گا، جو کہ اللہ کے لیے شہوت کو چھوڑنا ہے، چنانچہ وہ اس کے ذریعے خاص عبادت کرے گا اور احسان کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائے گا۔ وہ اپنی محبوب ترین چیز کو قریب ترین آدمی کو اطلاع دیے بغیر علام الغیوب کی اطلاع کو ترجیح دیتے ہوئے اور اس کی نگہبانی کو یاد کرتے ہوئے چھوڑ دے گا، اور یہی احسان کا مغز، اس کی حقیقت اور اس کا جوہر ہے۔ پتہ چلا کہ روزہ احسان کے حصول کے سرچشموں میں سے ایک سرچشمہ ہے، بہت ہی عظیم اور خوبصورت۔ اسی طرح وہ اپنے حج میں احسان کو برتے گا، جو کہ محبوب کی دعوت پر حبیب کا لبیک کہنا ہے اور اس کے گھر میں اس کی زیارت کا قصد ہے۔ چنانچہ وہ سارے اعمال اللہ کے لیے انجام دے گا، رفث سے دور، فسوق سے بچتے ہوئے اور لڑائی جھگڑا سے الگ۔ وہ اپنے مولا کی جناب میں اپنے پورے وجود کے ساتھ لگے گا۔ جس کی زیارت کر رہا ہے اس کی جلالت شان سے خود کو مانوس کرے گا اور اس سے بچے گا کہ اس کا رب اسے اپنے گور اور حرم میں اور اپنے کرم کی بساط پر ادب میں خلل ڈالنے والا، فرض کو ضائع کرنے والا یا عمل میں کوتاہی کرنے والا پائے۔ یوں اس کا حج احسان کے بڑے مناظر میں سے ایک منظر اور اس کے عظیم مواقف میں سے ایک موقف بن جائے گا۔ مومن کا احسان اس کے علاوہ انسان تک دراز ہوتا ہے اور اس کے ماسوا کو شامل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب وہ احسان کی خصلتوں کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے تو اپنے نفس کو دوسروں کے ساتھ احسان کو برتنے کا عادی بناتا ہے، احسان کے بہت سے ابواب سے جن کی کوئی انتہا نہیں، جیسے جود و سخا، چہرے کی بشاشت، بھلائی کرنا، مظلوم کی مدد، پریشان حال کی پریشانی دور کرنا، غمگین آدمی کا غم دور کرنا، خلائیں دور کرنا، ضرورتیں پوری کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیموں کی کفالت کرنا، بیواؤں کے کام آنا، غیر شادی شدہ خواتین کی شادی کرنا، مریضوں کی عیادت کرنا، جاہل کو تعلیم دینا، راہ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا، اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمانوں، احسان کے مناظر میں سے جو کہ عابدوں کا ذکر، سالکین کا منار اور محسنین کے لیے سمندِ شوق ہے، وہ ہے جو ان 7 لوگوں کی خبر میں آیا ہے جنہیں اللہ اپنے سائے میں رکھے گا اس دن جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے آپ نے بتلایا ایک ایسا آدمی جسے منصب والی خوبصورت خاتون نے بلایا اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ایک آدمی جس نے صدقہ دیا اور اسے چھپایا یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اور ایک آدمی جس نے اللہ کو اکیلے میں یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ یہ تینوں مناظر احسان کے بلیغ ترین مناظر میں سے ہیں جن تک صرف کامل چنیدہ لوگ ہی اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک پہلے منظر کی بات ہے تو یہ اس آدمی کا منظر ہے جو ایسی خوبصورت حسین عورت کے فتنے میں پڑ جاتا ہے جو حسب و شرف والی ہے، وہ اسے اپنے نفس کی طرف بلاتی ہے۔ اس عورت نے اس کے دل پر قبضہ جما لیا ہے اور اس کے پورے معاملے کی لگ بھگ مالک ہو بیٹھی ہے، لیکن اللہ کی خشیت کی چنگاری دل میں جل گئی اور شہوت کے اسباب پر غالب آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہی شیریں ہے اس کی یہ بات، جبکہ وہ اپنی شہوت پر غلبہ پا چکا ہے اور اس نے اپنے رب کے مقام کو یاد کر لیا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ایک کلمہ ہے جسے لب تبھی ادا کرتے ہیں جب اس کی اصل دلوں میں بیٹھی ہوئی ہو اور پوری طرح راسخ ہو، اور وہ انسان اس مقام تک تبھی پہنچتا ہے جبکہ احسان و مراقبہ میں سے اسے بہت بڑا حصہ ملا ہوا ہو۔ اور انسان اس مقام تک تبھی پہنچ سکتا ہے جبکہ اسے احسان و مراقبہ میں سے بڑا حصہ ملا ہوا ہو۔ جہاں تک دوسرے منظر کی بات ہے تو اس آدمی کا منظر ہے جس نے فقیر شخص کی اپنے مال سے مدد کی اور اللہ کے لیے اسے مکمل طریقے سے چھپایا، تو اس نے انتہائی درجے کے احسان کو برتا۔ پہلے اپنے صدقے سے اس نے احسان کیا،
پھر اس نے اس احسان کے بعد اور ایک احسان سے کام لیا، اور یہ پہلے سے زیادہ کامل احسان ہے کہ اس نے مخلوق کی نظروں سے اپنے صدقے کو چھپایا۔ اور یہی احسان کا جوہر ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت میں اللہ کے سوا کسی کو نہ دیکھے، اور اللہ جو اسے دیکھ رہا ہے اور اس کے عمل کا مکمل احاطہ کیے ہوا ہے، اسی پر اکتفا کرے۔ جہاں تک تیسرے منظر کی بات ہے تو یہ اس آدمی کا منظر ہے جو لوگوں سے الگ خلوت میں ہے، اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، اور اس کی آنکھیں خشیت، محبت، امید اور شوق کی وجہ سے بہہ پڑی ہیں۔ اس نے اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیا ہے، اپنے عمل میں احسان کو برتا ہے، جبکہ اس نے لوگوں سے الگ خلوت کو اختیار کیا ہے اور صرف اللہ کی نظر میں ہے۔ پھر اس نے یاد رکھا ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ یوں اس نے اپنی خلوت، ذکر، دعا اور آہ و بکا سب سے احسان کو اکٹھا کر لیا ہے، گویا وہ احسان کے مختلف رنگوں میں رنگا جا رہا ہے۔ اور جب یہ لوگ صرف اپنے رب سے ڈر رہے ہیں تو اللہ نے قیامت کے دن ان کے احسان کی جن سے ہی انہیں اچھے بدلے سے مختص فرمایا ہے، انہیں اپنے سائے سے لطف اندوز ہونے والا بنایا ہے، جس دن کہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان درست ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی نازل کردہ دلیلوں اور ہدایت سے نفع پہنچائے اور ہمیں خیر و راہ کی سنت میں برکتوں سے نوازے۔ میں اللہ عظیم ذلیل سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر قسم کے گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجیے، بلا شبہ وہ بخشنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اس کے احسان پر، اور میں اس کے مزید فضل و کرم پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کی شان کی تعظیم میں اور درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، اور تا قیامت جو ان کی پیروی کریں ان پر۔ اما بعد، اے مومن بھائیو، خود اپنے سلسلے میں احسان اور دوسروں کے ساتھ احسان کے ایسے انجام ہیں جن کے پھل میٹھے، خوشگوار اور اچھے اثرات والے ہیں۔ ان میں پہلا یہ ہے کہ احسان کو برتنے والا محبت کے درجے کو پا لیتا ہے اور خالص معیت سے سرفراز ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے کئی جگہوں پر فرمایا ہے۔ بلا شبہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، بلا شبہ اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی رحمت سب سے زیادہ محسنین کے قریب ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بلا شبہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ تیسرا یہ کہ محسن سے احسان اور مزید نوازش کا وعدہ کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ جل ثناؤہ کا فرمان ہے، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کیا ہے، اور فرمایا اور ہم محسنین کو مزید نوازیں گے۔ چوتھا یہ کہ محسن ان لوگوں میں سے ہے جنہیں بشارت دی گئی ہے۔ اللہ تقدس اسماؤہ کا فرمان ہے، محسنین کو خوشخبری سنا دیجیے، اور فرمایا ان کے رب کے پاس ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہ محسنین کا بدلہ ہے۔ پانچواں یہ کہ محسن کا ثواب اللہ کے نزدیک محفوظ ہے، گرچہ وہ لوگوں سے مخفی ہو یا لوگ اس کا انکار کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بلا شبہ اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ چھٹا یہ کہ احسان کرنے والے کے دل میں ایسی لذت پیدا ہوتی ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے، دنیا کی لذتوں میں سب سے بڑی لذت احسان کی لذت ہے، اور شاید یہ لذت محسنین کے لیے اللہ کی بشارت میں شامل ہے۔ سنو، یہ تمام کے تمام انسان کو محسنین کے راستوں پر چلنے کے لیے آمادہ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ انسان کے ہر قول میں احسان ہوتا ہے، اس کے ہر فعل میں احسان ہوتا ہے، اور اس کا ہر حال احسان کے دائرے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محسنین کے راستوں پر چلائے، اللہم آمین۔ پھر درود و سلام بھیجو مخلوقات میں سے اس کے پسندیدہ، وحی کے لیے چنیدہ اور رسالت کے لیے منتخب ذات پر، جس کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ دنیا میں بلند ہے، اور جو آخرت میں شافع مشفع ہے، جیسا کہ اس کا حکم تمہیں تمہارے رب جل وعلا نے دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے رسول محمد، ان کی آل اور اصحاب پر،
اور اللہ تو راضی ہو جا ان کے چاروں خلیفہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور بقیہ